السلام علیکم۔ آج پیر ہے، ستمبر کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں اسرائیل لبنان کی تازہ ترین صورتحال سے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں عسکریت پسند گروپ حزب اللہ کے خلاف پیر کو 300 اہداف کو نشانہ بنایا۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں 182 افراد جاں بحق اور 727 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی NNA نے کہا کہ بیروت اور متعدد علاقوں میں شہریوں کو اسرائیل کے لینڈ لائن ٹیلی فون سے انتباہی پیغامات موصول ہو رہے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں سے فوری طور پر نکل جائیں۔ صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ ان کی انتظامیہ ایک وسیع جنگ کے خطرے کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، جبکہ یورپی یونین اور برطانیہ نے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ادھر چین نے پیر کو اسرائیل کی شمالی سرحد پر انتہائی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اپنے شہریوں سے اسرائیل چھوڑنے کی اپیل کی ہے۔ اور اب پاکستان، بھارت، افغانستان، امریکہ اور دنیا بھر سے ملنے والی خبریں۔ پاکستان اور چین کے درمیان خطے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے پیش نظر انسداد دہشت گردی، اسمگلنگ کی روک تھام، سرحد پار تعاون اور انسداد منشیات کی کوششوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ اس حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور چین کے سیاسی اور قانونی امور کے وزیر چین مینگ یو کے درمیان ہفتے کے روز ہونے والی ملاقات میں دہشت گردی کے خاتمے کی غرض سے گلگت بلتستان یا سنکیانگ میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کی مشترکہ مشقیں منعقد کرانے اور سنکیانگ پولیس اکیڈمی میں گلگت بلتستان کے پولیس افسروں کو تربیت دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کا حقدار قرار دینے کے بارے میں کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے احکامات جاری کیے ہیں کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ پیر کو جاری ہونے والا 70 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے تفصیلی اکثریتی فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ پارلیمان کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے۔ آزاد امیدوار کی کسی جماعت میں شمولیت ناقابل واپسی ہے۔ پاکستان فوج کے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کا نیا سربراہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک 30 ستمبر کو اپنی نئی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ وہ اس وقت GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اس وقت DGISI کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد 9 مئی سمیت کئی واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور ان کے دیگر افسران کے نام لیے جاتے رہے، لیکن پاکستان فوج کی طرف سے ہمیشہ ایسے الزامات کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی اور سیاحتی ضلع سوات میں ایک روز قبل سفارتکاروں کے قافلے کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں کی گاڑی پر بم حملے کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر دیا گیا ہے، تاہم ابھی تک نہ تو کسی فرد یا گروپ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور نہ ہی پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کسی مشتبہ شخص کو گرفتار یا حراست میں لیا ہے۔ سرحد پار افغانستان میں روپوش کل عدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اتوار کی رات جاری کردہ بیان میں اس بم حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی میزبانی میں ڈیلاویئر میں منعقدہ امریکہ، بھارت، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل 4 ملکوں کے بلاک کوارڈ کا سربراہ اجلاس ہفتے کو ختم ہو گیا، جس میں آزاد، کھلے اور محفوظ انڈو پیسیفک پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم مشترکہ اقدار اور قانون کی حکمرانی پر مبنی عالمی نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ کوارڈ رہنماؤں نے مشرقی بحیرہ چین اور جنوبی بحیرہ چین کی صورتحال پر شدید فکر مندی کا اظہار کیا۔ کوارڈ نے پہلی بار مشترکہ کوسٹ گارڈ مشن قائم کرنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کوارڈ رہنماؤں سے کہا کہ چین اپنا جارحانہ رویہ جاری رکھے ہوئے ہے اور معیشت اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف محاذوں پر ہمیں آزما رہا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کوارڈ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ قوانین پر مبنی عالمی نظام اور آزادی و خود مختاری کے احترام کے حق میں ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی ان دنوں امریکہ کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے اتوار کو ریاست نیو یارک کے علاقے لانگ آئی لینڈ میں ایک ثقافتی تقریب سے خطاب کیا۔ اس تقریب میں لگ بھگ 13,000 افراد شریک تھے۔ خطاب میں مودی کا کہنا تھا کہ سن 2024 بہت اہم ہے۔ ایک جانب دنیا کے کئی ممالک کے درمیان تنازعات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری جانب کئی ممالک میں جمہوریت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ان کے بقول بھارت اور امریکہ دونوں ممالک جمہوریت کا جشن منا رہے ہیں۔ طالبان حکومت نے افغانستان اور ازبکستان کے درمیان سرحد پر ترمس کے قریب مشترکہ بازار کا خیر مقدم کیا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایکس پیج پر مختصر بیان میں کہا کہ معاشی اثرات کے ساتھ ساتھ مارکیٹ دونوں ممالک کے لوگوں کو قریب لانے میں بھی مددگار ثابت ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق ازبک حکام توقع کر رہے ہیں کہ 1.5 ملین افراد سالانہ مارکیٹ کا دورہ کریں گے اور 1.2 بلین امریکی ڈالر کی آمدنی ہوگی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یوکرین جنگ کے لیے کیف کے منصوبے پر تبادلہ خیال کی غرض سے امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ میں قیام کے دوران زیلنسکی یوکرین جنگ کو ختم کرنے کا منصوبہ صدر جو بائیڈن کو پیش کریں گے، جسے وہ یوکرین کی فتح کا منصوبہ قرار دیتے رہے ہیں۔ زیلنسکی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کے ساتھ بھی اس منصوبے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے روس کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے کے وکٹری پلان کے بارے میں جب کریملن سے سوال کیا گیا کہ کیا اس منصوبے کے بارے میں سرکاری معلومات موجود ہیں، تو کریملن نے کہا کہ وہ اس کا جائزہ لے گا۔ جنوب مشرقی یوکرین میں حکام نے پیر کو بتایا کہ روس کے فضائی حملوں میں زپورژیا شہر میں کم از کم 16 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فوج نے بتایا کہ یوکرین کے فضائی دفاع نے 4 میں سے 3 روسی ڈرونز کو مار گرایا۔ روس کی وزارت دفاع نے پیر کو کہا کہ اس نے بیلگراڈ کے علاقے میں یوکرین کے 4 فضائی ڈرونز اور کرس کے علاقے میں 4 دیگر ڈرونز کو روکا ہے۔ سری لنکا کے نومنتخب صدر انورا کمار ڈسانائکا نے پیر کو سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ سری لنکا سن 2022 سے شدید معاشی بحران سے دوچار ہے اور ہفتے کو ہونے والے ووٹ میں بظاہر عوام نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے بائیں بازو کے رہنما کو بھاری اکثریت سے صدر منتخب کیا ہے۔ اور اب کچھ مختصر خبریں۔ ایران کے مشرقی شہر طبس میں کوئلے کی کان میں میتھین گیس کے اخراج کے سبب دھماکے سے اموات کی تعداد 51 ہو گئی ہے، جبکہ 20 کان زخمی بھی ہیں۔ حکام نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ اور بھارت میں پاکستانی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی ریلیز سے چند روز قبل ہی بعض سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسے روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔
پاکستانی ہدایتکار بلال لاشاری نے اعلان کیا تھا کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ 2 اکتوبر کو بھارت کی ریاست پنجاب میں ریلیز کر دی جائے گی۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔